السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 13۔ ہم شروعات کریں گے سورہ یوسف سے۔ یوسف علیہ السلام یہ خود پیغمبر تھے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، ان کے والد اسحاق علیہ السلام پیغمبر تھے، پھر ان کے بھی والد ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے۔ گویا باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، پوتا بھی پیغمبر، سبحان اللہ۔ تو یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، بس کسی دوسرے پیغمبر کا واقعہ اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے، اور نہ ہی کسی اور قوم کی ہلاکت اور بربادی کا اس کے اندر ذکر کیا گیا، نہیں، بلکہ صرف یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائی کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا، انہی چیزوں کو سورہ یوسف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ تو قرآن کی زبان عربک ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے، مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، ان سب کی زبان عربی تھی، ورنہ اس سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ انہی کی زبان میں نازل کی جو اس وقت کے لوگوں کی زبان تھی، وہاں کے لوگوں کی جو لینگویج تھی، اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کو نازل کیا۔ یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس وہاں کے، ان کی زبان عربی تھی۔ جنت کے اندر جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، سارے لوگ، اگرچہ آپ کو عربی نہیں معلوم ہے لیکن جنت میں اللہ آپ کو سکھا دے گا۔ جنت میں سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ سعودی کے ہوں یا انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، کسی بھی دنیا کے رہنے والے ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے کے رہنے والے ہوں، سب کی زبان جنت کے اندر عربی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، معصوم تھے، چھوٹے تھے، بھائی سب ان سے بڑے تھے، تو بھائیوں کو حسد ہو گیا، جلن ہو گیا یوسف علیہ السلام سے۔ تو تمام بڑے بھائیوں نے پلاننگ کی، پروگرام بنایا کہ ان کو کسی طرح مار ڈالتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یوسف علیہ السلام کو لے گئے باہر کھیلنے کے اور گھمانے کے بہانے، اور پھر جا کر کے ان لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور آ کر کے گھر پہ یہ جھوٹ بول دیا باپ سے کہ بھیڑیا نے کھا لیا ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ بولا، اور کنویں کے اندر ڈال کے لوگ چلے آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں جا کر کے وہیں سے ایک قافلہ گزرا کنویں کے پاس سے۔ اب کتنے منٹ کے بعد یہ معاملہ ہوا، کتنے گھنٹے، اللہ عالم، یہ قرآن میں ذکر نہیں، ہو سکتا کچھ منٹوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، جب بھی اللہ کا حکم ہوا، قافلے کا گزر ہوا، یعنی لوگوں کا، اور پانی نکالنے کے بہانے جو قافلہ گزر تھا اس نے کنویں کے اندر ڈول یعنی بالٹی ڈالی، تو پتہ چلا کوئی اس کے اندر بچہ ہے، تو ان لوگوں نے بچے کو نکال لیا باہر، پانی بھی نکالے، بچے بھی نکالے، اور پھر جا کر کے مصر میں بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ تو عزیز مصر جو تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، گھر میں ان کی پرورش کی۔ تو یہاں دیکھیے بھائیوں کا حسد، جلن، کہ مارنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا کہ مر جائے، ختم ہو جائے، یا کہیں چلا جائے، کچھ بھی ہو، بس ہمارے پاس نہ رہے۔ لیکن اللہ نے دیکھیے کیا کیا کہ اس کو ایک مالدار شخص نے خرید لیا، ایک بڑے سے گھر میں، محل کے اندر یوسف علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی، اور جب بڑے ہوئے تو پھر واقعہ معلوم ہے کہ اس گھر کی خاتون نے ہی برائی کا ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، گیٹ بھی بند کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام برائی کے لیے تیار نہیں ہوئے، کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، برائی نہیں کر سکتا، اور وہ بھاگنے لگے، گھر سے نکلنے لگے۔ تو نکل ہی رہے تھے کہ اچانک عزیز مصر جس کا گھر تھا وہ آ گیا، یعنی شوہر گھر پہ آ گیا، تو بیوی
فوراً ٹاپک بدل دیا, کہہ دیا کہ دیکھیے یہی ہمارے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے تھے, یعنی جھوٹ بولنے لگے شوہر سے. حالانکہ عورت کا ہی پورا کام تھا, اب پوری برائی کرنا چاہ رہی تھی, لیکن بہرحال اللہ نے بچا لیا. اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے دعا کہ اللہ مجھے اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں تاکہ وہ محفوظ رہے. تو اللہ نے دعا قبول کی اور یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے. کئی سال تک جیل میں تھے. اس کے بعد جیل کے اندر ہی دعوت تبلیغ کا کام یوسف علیہ السلام کرنے لگ گئے, جیل کے اندر ہی. اور خواب کی تعبیر بھی جانتے تھے یوسف علیہ السلام, خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے, بہترین تعبیر کرتے تھے. تو 2 شخص تھا جیل کے اندر جن لوگوں نے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی. جب وہ جیل سے نکلا اور گیا, اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے ہاں اس کو جاب ملی, کام کرتا تھا. تو اچانک بادشاہ نے ایک بڑا خواب دیکھا, پوچھا کہ کون ہے خواب کی تعبیر بتائے گا. تو اسی شخص کو یاد آیا کہ ایک شخص تو ہے جیل کے اندر سے میری ملاقات ہوئی تھی. بادشاہ کو بتایا, بادشاہ نے ان کو بلوایا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں خواب کی تعبیر. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی. بہت خوش ہوا, خود یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلوا کے اپنے یہاں رکھ لیا, وزیر خزانہ بنا دیا اپنے یہاں بادشاہ نے. دیکھ کہاں سے کہاں تک ترقی ہو رہی یوسف علیہ السلام کی, سبحان اللہ, وزیر خزانہ بن گئے. اب جب قحط سالی پڑی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی, یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ مصر کے اندر. ان کے بھائی پوری فیملی کہاں تھی؟ فلسطین کے اندر. تو قحط سالی پڑی, 7 سال تک قحط سالی تھی, بارش نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو سوکھے پڑ گئے تھے, کھانے پینے کو تکلیف تھی. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر کوئی شخص ہے جو بہت سخی ہے اور وہ لوگوں کی ہیلپ کرتا دیتا ہے. تو لوگ دور دور سے آتے تھے خریدنے کے لیے ہو یا ایسے ہی فری میں لینے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اناج غلہ دے دیا. بھائیوں کو پتہ نہیں چلا کہ یوسف علیہ السلام, سوچیے, لے کے چلے گئے. جب دوبارہ آئے تو پھر غلہ لے کے چلے گئے, تب بھی پتہ نہیں چل رہا. سبحان اللہ. تیسری بار جب آئے پھر غلہ لینے کے لیے, تب یوسف علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا کہ میں یوسف ہوں. اور اس کے بعد سب کو دعوت دی کہ تم اپنے سب کے پوری فیملی کے ساتھ اور ماں باپ کو بھی لے کر کے مصر میں آ جاؤ. تو اس کے بعد پھر لوٹے اور یعقوب علیہ السلام کو, ماں کو, سب کو لے کر کے پوری فیملی پھر یوسف علیہ السلام کے پاس سب کے سب پہنچ گئے. یہ پورا خلاصہ ہو گیا ایک پورے واقعے کا مختصر. یعقوب علیہ السلام پریشان تھے, بہت روئے بھی تھے, آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی. تو اللہ کے حکم سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی بھی لوٹ آئی, یعنی بیٹے سے ملنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی, یعنی ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد بیٹا سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. تو اب خواب دیکھی تھی یوسف علیہ السلام نے بچپن میں کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج چاند بھی. اس بچپن میں دیکھے ہوئے خواب کی جو تعبیر ہوئی وہ مکمل ہوئی تقریباً 40 سال کے بعد. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں انسان خواب دیکھتا ہے, ضروری نہیں کہ آج آپ دیکھیں تو کل اس سچ ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کچھ دن اور, کچھ مہینے, کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں خواب کی تعبیر مکمل ہونے میں, اس چیز کے سچ ہونے جو آپ نے دیکھا ہے. ویسے الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کا خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے, سچا بھی ہوتا ہے, دونوں طرح کے ہوتے ہیں. لیکن نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سچے اور صحیح ہوتے ہیں. تو اب یہ جو معاملہ ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں, وہ زیادہ معاملہ بھائیوں کے بیچ کا ہے کہ بھائیوں نے کس طرح سے دشمنی کی, دشمنی نبھاتے ہوئے کس طرح سے مارنے کی پوری کوشش کی. لیکن اللہ نے دیکھے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو بچا لیا, کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور بھائی, بڑے بھائی جنہوں نے دشمنی نکالی, حسد کیا, آخر وہ دیکھیے غربت میں, مفلسی میں, تنگی میں آ کے اسی بات سے جا کے مدد مانگنے کے لیے پہنچ گئے. اللہ اکبر. دیکھیے, اس لیے کہتے کبھی کسی کو حسد اور جلن نہیں رکھنی چاہیے, اور ہمیشہ انسان کو انصاف سے اور صبر کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ مختصر بیان کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ اس پورے واقعہ سے ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے. سورہ یوسف میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا, ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے وہ دیکھیے. تو نمبر 1 کہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کسی ایک اولاد کو زیادہ محبت کریں, یہ برائی نہیں, کیونکہ واقعی یہ سچ تھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو دل پر کنٹرول ہمارا نہیں ہے, کسی ایک اولاد سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے, برائی نہیں ہے.
ہاں برائی یہ ہے کہ کسی ایک اولاد کو صرف آپ دیں، یا کسی ایک اولاد کو آپ زیادہ ہدیہ تحفہ دیں، ایک دوسرے کو کم دیں، یا جائیداد میں تقسیم صحیح سے نہ کرے، پراپرٹی صحیح سے تقسیم نہ کرے، یہ سب حرام ہے۔ پوری اولاد میں انصاف کے ساتھ تقسیم کرنی پڑے گی جائیداد کو، وراثت کو، یا گفٹ اگر دینا ہے تو سب کو دیں برابر، ورنہ کسی کو نہ دیں، جیسے پچھلے درس میں حدیث کے ساتھ حوالے کے ساتھ یہ بات بتا دی گئی ہے۔ لیکن محبت، دلی محبت ایک اولاد کے ساتھ زیادہ ہو، دل زیادہ مائل ہو کسی ایک بیٹا کی طرف یا کسی ایک بیٹی کی طرف، ایسا پاسبل ہے اور اس میں گناہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے دیگر بیٹے اور بیٹیوں کو حسد جلن نہیں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ بھائیوں کے بیچ دیکھیے کتنی دشمنی تھی، یعنی سارے بھائیوں نے دشمنی کی، لیکن یوسف علیہ السلام دیکھیے بڑی آسانی کے ساتھ سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حالانکہ ان لوگوں نے مار دینے کی کوشش کی، مار ڈالنے کی، چاہتے تو یوسف علیہ السلام بدلہ لے سکتے تھے تمام بھائیوں سے، لیکن کچھ کیا نہیں، ایک تھپڑ بھی مارے نہیں، بلکہ بالکل دل سے معاف کر دیا، بلکہ مدد کی بھائیوں کی، اناج غلہ اٹھا کے بھر بھر کے بوریوں کے ساتھ دیا اور دل سے معاف بھی کر دیا۔ تو اس سے پتہ چل رہا کہ ہم لوگ بھی اگر بھائیوں میں دشمنی جھگڑے اگر ہو جائے تو دل سے معاف کر دینا چاہیے، دل میں دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقام اور مرتبے کو اونچا کرے گا۔ تو بھائی تو ہم تو معاف کر ہی دیتے ہیں، لیکن بھائیوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں، سب نہیں لیکن زیادہ تر، وہ اور لڑاتی ہے، آگ میں پٹرول ڈالنے کا کام کرتی ہے، وہ اور لڑائی کرے، تم بھائی ایسا ہے، تمہارے بھائی نے ایسا کیا، تمہارے بھائی نے اس دن ایسا کیا، تم نے ہیلپ مانگا، تمہارے بھائی نے مدد نہیں کی، اب تم کیوں مدد کرتے ہو، اب تم بھائی کو پیسہ کیوں دیتے ہو، اب تم بھائی کے ساتھ ساتھ کیوں رہتے ہو، بھائی کا اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہو، استغفر اللہ۔ تو جو عورتیں چڑھاتی ہیں بھائیوں کے بیچ میں دشمنی اور عداوت ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے شوہروں کا حال وہی ہو جائے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہو گیا تھا، کہ ایک ایک اناج کے لیے کھانے پینے کو ترس گئے تھے اور آخر میں اسی بھائی کے پاس گئے، سبحان اللہ۔ تو معافی تلافی کا معاملہ ہو، دشمنی رکھنے کا، لڑانے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ملا دے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے معاف بھی کر دیا سب کو، سب کی مغفرت کر دی۔ بیٹوں نے خود کہا، تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی، آپ مجھے معاف کر دیں اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری بخشش کر دے اور مغفرت کر دے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی کی طرف اگر کوئی بولا ہے، اگرچہ موقع ہوا برائی کر سکتے ہو، پھر بھی برائی کو چھوڑیے اللہ کی خاطر، اللہ کی خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے، لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے اور اللہ کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے ڈر سے اگر گناہ سے اگر بچ جائیں گے آپ، تو اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام آپ کا ہوگا اور اللہ کو ترقی دے گا۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ترقی دی، اور پھر حدیث میں بھی ہے نا، قیامت کی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا ان 7 آدمیوں کو، 7 قسم کے آدمی کو اللہ سایہ میں جگہ دے گا۔ تو اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کو کسی عورت نے، خوبصورت عورت نے اور مالدار عورت نے کسی مرد کو بلایا ہو برائی کے لیے اور اس مرد نے منع کر دیا ہو اللہ کے ڈر سے، بس کتنی بڑی بات ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر عورت بھی شامل ہے، کہ مثلا کوئی خوبصورت مرد ہو، خوب پیسے والا مالدار ہو، اور وہ کسی لڑکی کو، عورت کو برائی کی طرف بلائے، وہ برائی کر سکتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر اللہ کی خاطر وہ ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ برائی نہیں کرے، تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے کہ تنہائی میں آپ برائی سے بچ سکیں۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے پورے واقعہ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر جس کو بچانا چاہے، جس کی حفاظت کرنا چاہے، پوری دنیا مل کے اگر مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے معصوم بچے ہیں، سوچئے بھائی بڑے بڑے ہیں، سب نے کوشش کی کہ مار دیں گے یا ختم کر دیں گے، الگ کر دیں گے، دیکھیے نہیں کر پائے، اللہ نے بچا لیا، بلکہ بہت اونچا مقام دیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو انسان کو بھروسہ اللہ پر رکھنی چاہیے، انسان پر نہیں۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر یہ بھی ایک بڑا علم ہے۔ یوسف علیہ السلام کی ایک خاص بات جو اللہ نے دی تھی وہ ہے خوابوں کی تعبیر۔ کسی کا خواب سنتے اس کی تعبیر بیان کرتے تھے، ایک دم کریکٹ صحیح بیان کرتے تھے، اور خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کی وجہ سے ہی یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلے۔ بادشاہ نے ان کو نکالا، جیل سے نکلوایا اور پھر اونچا عہدہ بھی دیا، سبحان اللہ۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بیان کی جیل کے اندر 2 ساتھیوں کی، تو تعبیر بیان کرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو توحید کی دعوت دی، توحید کے بارے میں بتایا، شرک سے روکا، غلط چیزوں سے روکا اور توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد ان دونوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کی تھی۔
تو اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں کو بھی اگر کوئی ہم سے کوئی ہیلپ مانگتا ہے ہم ہیلپ ضرور کریں، لیکن کوشش کریں کہ پہلے ہم توحید کی دعوت دیں، یا بعد میں صحیح لیکن توحید کی دعوت ضرور دیں، ان کو توحید کے بارے میں ضرور بتائیں، اسلام کے بارے میں ضرور بتائیں. ایک ہمارا شیوا اور طریقہ ہونا چاہیے. اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس پورے واقعے سے کہ صبر کرنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا بیٹے سے، یوسف علیہ السلام سے، تقریباً 40 سال کے بعد یا اس سے زیادہ کئی سالوں کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں آج تو ہم 2 دن میں یا 2 مہینے میں مایوس ہو جاتے ہیں، یہاں 40 سال لوگوں نے صبر کیا ہے تب بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے. روشنی آپ کی چلی گئی تھی، اللہ نے لوٹا دی. اس کو انسان کبھی بھی شفا یابی حاصل، اللہ تعالیٰ کسی کو شفا یابی دے سکتا ہے، کسی کو بھی شفا یابی کبھی بھی حاصل ہو سکتی ہے. بیماری سے بھی نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے. شفا یابی سے نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اچھا غیب تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیے یعقوب علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ فلسطین میں ہے، یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے تھے؟ مصر. وہاں پہلے بڑے جوان بھی ہو گئے اور ادھر ان کو پتہ بھی نہیں کہ کہاں ہے. اچھا پتہ ہونا دور کی بات ہے، خود بیٹے ان کے جو دوسرے بیٹے تھے بڑے بڑے، وہ جا کر کے یوسف علیہ السلام سے غلہ اناج سامان لے کر کے آئے، پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ ہاں یہ سامان تو پورا میرے بیٹے نے دیا، نہیں معلوم. بیٹے پھر دوبارہ گئے، بڑے بڑے بیٹے، ان سے پھر ہیلپ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام سے. پھر بھی یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں خود، اور ان کو معلوم نہیں کہ یہ سامان تو ہمارا بیٹا ہی دے رہا ہے. کچھ خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا. جب یوسف علیہ السلام خود کہا کہ میں یوسف ہوں اپنے بھائیوں سے، اور پھر جاؤ ماں باپ سب کو لے کر کے آنا، تب پتہ چلا. اللہ اکبر. تو اس سے یہ معلوم ہے کہ آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ پیر، یہ فقیر، یہ بابا، یہ بڑے بڑے درگاہ مزار والے، ان کو پتہ چلتا ہے کون کیا کر رہا نہیں کر رہا، کون کہاں گیا. یہ سب جھوٹ ہے، ڈھونگ ہے کہ نہیں. جب یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ نہیں چل پا رہا ہے، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، غم میں ہیں، دوسرے ملک میں موجود ہے، وہ معلوم نہیں ہے. تو یہ بزرگ اولیاء جو وفات پا چکے ہیں ان کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ کس مرید کے ساتھ کیا ہوا اور کس انسان کے ساتھ کیا چل رہا ہے، کس کو کیا چاہیے؟ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے اللہ نے کہتا ہے قرآن میں اتنی باتیں واضح کر دی ہے توحید کی، اس کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو خود لوگ ظالم ہیں اور خود ہدایت نہیں چاہتے. اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہے. ایک بات یہ بھی کہ اگر کسی پر کوئی تہمت لگائے، الزام لگائے، تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو. جیسے کہ عورت نے الزام لگایا یوسف علیہ السلام پر، حالانکہ وہ الزام جھوٹ تھا، جھوٹی تہمت لگائی، وہ بری تھے، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، اور یہ ثابت ہو گیا. خود عورت نے اقرار کیا. کہا بعد میں جب جیل سے نکلنے کی بات آئی اور بادشاہ نے کہا کہ ہم جیل سے نکلوائیں گے، تو یوسف علیہ السلام نے پہلے شرط رکھ دی تھی کہ نہیں، پہلے ثابت کرے، عورت آ کے بتائے کہ واقعی کیا ہوا تھا، میری کوئی غلطی تھی یا اس کی غلطی تھی. تو ان عورتوں نے اور اس عورت نے صاف طور پر کہا کہ نہیں، ہم نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ میری نیت خراب ہو گئی تھی. تو اللہ نے جیسے کس طرح سے بری کر دیا. دیکھیے سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اگلی سورت کی طرف. اس کے بعد ہے سورہ رعد. رعد کے معنی ہوتے ہیں بادل کی گرج، بادل سے جو آواز آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں رعد. اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کہاں ہے؟ عرش پر. عرش کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اس عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے. اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، سب کی بات کو سنتا ہے، مگر خود کہاں ہے؟ عرش پر ہے. یہی بات قرآن میں ہے، یہی بات حدیث میں، یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، یہی عقیدہ چاروں ائمہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور جو اس کو نہیں مانے اس نے کفر کیا. سبحان اللہ. اس کا اللہ نے بیان کیا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اللہ کی تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ بادل جو گرجتے ہیں نا، آواز جو آتی ہے ہم سن کر ڈرتے ہیں، تو یہ آواز بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی انسان پانی کو پکارے، پانی کی پیاس لگی ہو، پینا چاہتا ہو اور بس آواز دے، تو کیا پانی خود بخود اٹھ کے آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، بلکہ پانی کو پتہ ہی نہیں کس کو پیاس لگی نہیں لگی ہے. تو یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں. جو لوگ درگاہوں اور مزاروں پر جاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے پانی کی طرح. کہ پانی کے سامنے کھڑے ہو جائے، صرف سوچے کہ بس پانی آ جائے، پانی منہ میں آ جائے، منہ میں آ جائے. کیا پانی آئے گا؟ وہ مر جائے گا، وہ پانی منہ میں آنے والا نہیں ہے. تو اسی طرح کہ آپ مر جائیں گے مگر غیر اللہ کی مدد کرنے والے نہیں ہیں.
اس طرح کے کھول کھول کے اللہ نے مثالیں دے دے کر کے سمجھائی ہے. پھر بھی کسی کو بات اگر سمجھ میں نہیں آئے تو کس کی غلطی ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری توحید کی باتیں بیان کی ہے. اور پھر اللہ نے یہ کہا کسی کو سکون آرام چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو دلوں کو سکون اور راحت اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. اور اللہ کے ذکروں میں سب سے اہم ذکر قرآن کی تلاوت ہے. تو قرآن کی تلاوت کیجیے اور ذکر و اذکار کیجیے، دل کو سکون اور راحت مل جائے گا. یہ ہو گئی سورہ رعد. اب اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم. یہ سورت مکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بیان کیا کہ ہر نبی کو ان کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا گیا تھا. جس قوم کی جو زبان تھی اسی زبان میں رسول پیغمبر کو بھیجا گیا، اسی زبان میں وہ پیغمبر بات کرتے تھے. پھر اللہ نے یہ بیان کیا کہ نبیوں نے کہا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، سارے رسولوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح ایک بشر ہیں. تمام رسول نے کیا کہا کہ ہم سب تو تمہاری طرح ایک بشر ہیں، انسان ہیں. اور آج بدعتی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے رسول کو بشر نہ کہو، انسان نہ کہو، گستاخی ہو جائے گی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بشر ہی بنایا، انسان ہی بنایا. انسانوں میں سے ہی اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بنایا. فرشتے کا بھی رسول پیغمبر بن کے نہیں آئے. تو بشر مثلکم، بشر ہے اور بشر تھے اور ہماری طرح بشر تھے. وہ ہماری طرح انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، بیمار پڑتے تھے، تکلیف میں پڑتے تھے، پھر اللہ کی مدد آتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ان کا مقام بہت اونچا تھا ہم سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بھی تھے بشر، انسان تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال دی کہ یہ راکھ کی طرح ہے. راکھ ہوا اڑا لے جائے، اس طرح یہ کافر جتنے بھی عمل کریں اڑ جائیں گے ہوا میں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسلام قبول کریں، تھوڑا بھی عمل کریں گے تو قبول ہوگا، فائدہ دے گا. کافر ہے، کفر کی حالت میں جتنے بھی کسی کی ہیلپ کر دے اس کو کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. نیکی کی بھی اللہ نے مثال دی اور برائی کی بھی اللہ نے مثال دی، اور نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور بہت سی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور یہ بھی کہا کہ دنیا میں جو اتنی ساری نعمتیں، سب چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، کھائے پیئیں. سورج ہے، چاند ہے، اس سے فائدہ ہے. یہ اناج غلہ ہے، اس سے ہمارے فائدہ ہے. یہ دن رات، اس سے ہمارے فائدہ ہے. یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ پانی، اس کے لیے ہمارے فائدہ ہے. یہ ساری چیزیں، یہ جانور، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے تاکہ ہم کھائے پیے، اس کا دودھ، اس کا گوشت، اتنی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. تو ہمیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کس قدر اور کتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. سوچیں، سبحان اللہ. اور آخری بات یہ ہے، آخر میں بالکل کہ سب سے آخری آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، اطلاع نامہ ہے اس کے ذریعے سے کہ وہ ہوشیار کر دے، تمام لوگ ہوشیار ہو جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ لوگ سمجھ لیں. تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ قرآن آیا ہوا ہے. چاہیے کہ ہم سب کے سب اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.